حدیث مبارکہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ذکر کیا گیا ہے، جو خطبہ آپ نے رمضان المبارک کے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو بیان فرمایا اور انہیں یہ ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے پاس ایک عظیم برکتوں والا مہینہ، عظیم مبارک، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا اظلکم، آ چکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کے لیے ایک تو پہلے سے تیاری فرماتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ نہیں ہے، اور جس طرح ہم عام ایام گزارتے ہیں ہمیں اس مہینے کے دن بھی عام دنوں کی طرح نہیں گزارنے چاہیے، ہماری صورتحال تبدیل ہو جانی چاہیے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے، بلکہ وہ شعبان میں اہتمام شروع فرما دیتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے، اور شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی ایک وجہ بزرگوں نے یہ بیان کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں عبادات کا زیادہ توجہ کے ساتھ، پہلے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت عبادت فرماتے تھے، لیکن اس مبارک مہینے میں زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے دیگر ایام سے اس مبارک مہینے کے ایام کو خاص کر سکتے ہیں۔ اپنی عام دنوں میں جو ہماری عبادت کی روٹین ہوتی ہے، اس مبارک مہینے میں ہم اپنی روٹین میں اضافہ کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑھا دیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں جو تلاوت ہوتی، اس تلاوت سے بڑھ کر رمضان المبارک میں تلاوت ہوتی تھی، اور اس تلاوت کے پھر کئی پہلو تھے اور کئی جہات تھیں۔ ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تلاوت فرماتے، دوسرا حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کا۔ جس طرح قرآن نازل ہوا ہوتا، حضرت جبریل قرآن حضور کو سنایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا دور، تو قرآن مجید کسی کو سنانا اور سننا گویا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے حفاظ اس پر رمضان المبارک میں خاص عمل کرتے ہیں کہ جو نماز تراویح میں انہوں نے قرآن مجید تلاوت کرنا ہوتا ہے، وہ دوسرے حافظ صاحب کو سناتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ عام معمول سے زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت میں نماز کے اندر زیادہ عام روٹین سے زیادہ فرماتے ہیں، اور اس میں ہماری نماز تراویح کا بھی حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز تراویح ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کے علم میں نہیں تھا کہ یہ نماز تراویح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ حضور کو نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے صحابہ کرام نے بھی نیت باندھ لی اور نماز شروع کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات آپ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ دوسرا دن ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اسی طرح نماز پڑھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام نے ارد گرد کے جو دوسرے قریب کے علاقہ تھے ان تک بھی خبر پہنچا دی
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کل سے ایک ایسی نماز پڑھا رہے ہیں، ایسی نماز ادا فرما رہے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں پڑھی، جو پہلے ادا نہیں فرمائی، اور ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ارد گرد کے جو دیہات تھے، ارد گرد کے قبائل، علاقہ جات، ان تک جب بات پہنچی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کو اپنے لیے باعث سعادت اور فخر سمجھتے تھے، اور ان کو معلوم ہوا کہ حضور ایک اور نماز آپ ادا فرما رہے ہیں، اور خوش قسمت صحابہ مدینے والے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز شروع کر دی۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف بھر گئی، باہر تک لوگ پہنچ گئے، دوسروں کو بھی اطلاع پہنچ گئی۔ لیکن اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ آج میں اس لیے نہیں آیا کہ آج اگر میں آتا اور پڑھاتا تو کہیں تم پر وہ نماز فرض نہ ہو جاتی، تو اس کو پھر سنت رہنے دیا گیا۔ بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سنت کو اس خوبصورت طریقے سے زندہ کیا کہ پہلے تو صحابہ اکرام اپنی اپنی نمازیں پڑھتے تھے، یعنی باقاعدہ جماعت نہیں کروائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسی طرح۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، آپ نے دیکھا کہ کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں کوئی وہاں، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قاری قرآن تھے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اور حضرت ابی بن کعب وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو بلایا، ابی بن کعب کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابی بن کعب کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو میں قرآن مجید سناؤں، میرا قرآن مجید سنیں۔ حضرت ابی بن کعب رونے لگ پڑے، عرض کی حضور میں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ پر قرآن اترا ہے، میں قرآن سنوں؟ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے آپ کہیں کہ وہ آپ کا قرآن سنیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں سکھایا تھا، لیکن وہ قرآن کے اتنے ماہر تھے اور قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ تو یہ ابی بن کعب، تو سارے صحابہ کرام کو علم تھا کہ حضرت ابی بن کعب بڑے خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اور قاری قرآن ہیں، تو ان کو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم علیحدہ علیحدہ جو پڑھتے ہیں، تم آگے کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تم ہمیں قرآن سناؤ، ہم تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن بھی سنیں گے۔ تو اس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ امام مقرر ہوئے، اور صحابہ کرام ان کی اقتداء میں پھر نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح اس وقت سے یہ نماز تراویح کا یوں سلسلہ اور قرآن مجید سننے سنانے کا یوں سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج 1400 سال گزر گئے، مسجدیں الحمدللہ رمضان المبارک میں آباد ہو جاتی ہیں اور اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس محبت کے ساتھ اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوگا جو اللہ کے قرآن کو بھی سنتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سجدے بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے 2 فائدے لیے، اور صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے، جب مسجد میں آتے دیکھتے تو رونق لگی ہوئی ہے، امام نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، لوگ خوش ہوتے، صحابہ کرام خوش ہوتے اور حضرت عمر فاروق کو دعائیں دیتے، اللہ حضرت عمر فاروق پر رحم کرے کہ اس نے مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو کیسے آباد کر دیا۔ تو یہ آبادی الحمدللہ آج تک امت مسلمہ کا وتیرہ اور حصہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر نماز تراویح کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں عام معمول، عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں بھی، نماز تہجد کے ادا کرنے کا ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں جو نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز تراویح تو نہیں ہے، کیونکہ رمضان میں ہی تراویح ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو جو حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں، وہ نماز تہجد ہے، اور وہ 8 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور باقی 3 رکعت حضور وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔
تو ہم نماز تراویح جو ہے وہ ہم 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد پھر 3 رکعت وتر پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز تہجد کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عام دنوں میں ہماری روٹین نہیں بنتی، مشکل ہو جاتا ہے نماز تہجد ادا کرنا، لیکن رمضان المبارک میں ہم نے سحری کے وقت اٹھنا ہے، ہم نے سحری کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم سحری کے وقت کو 10-15 منٹ زیادہ پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کریں اور اس کی بارگاہ میں مناجات کریں اور نماز تہجد ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز بڑی پسند تھی، اور یہ وہ وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کا وقت اللہ کے خاص قرب کا وقت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم اس وقت میں تہجد کے 2، 4، 6، 8 جتنے نفل ممکن ہو سکیں ہم کوشش کریں کہ پورا رمضان المبارک اس کو ادا کرنے کی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، تو ایک مہینے کی روٹین سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بعد میں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہم رمضان المبارک میں تازہ کر سکتے ہیں، اس سنت پر ہم رمضان المبارک میں بھی عمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے جود و سخا کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے، اور ویسے بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوالی آیا ہو، حضور سے اس نے سوال کیا ہو اور حضور نے اس کو نہ کہہ دی ہو۔ ہم نے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا۔ جو بھی شخص حضور کی بارگاہ میں آتا وہ مانگتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی خالی نہیں لٹاتے تھے، حضور اس کو جو عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کی صورتحال ایسی ہوتی کالریح المرسلہ، جیسے کہ چلتی ہوئی ہوا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے نا جی، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے اور اس تک نہیں پہنچنا، میں اس کو تو لگوں اور اس کو نہ لگوں۔ ہوا جب چلتی ہے تو سب کو اس کا حصہ نصیب ہوتا ہے، ہوا جب چلتی ہے تو سب کو اس کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اس طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے جیسے کہ چلتی ہوئی ہوا ہو، اور حضور کی سخاوت ہر ایک کو پہنچا کرتی تھی۔ عام دنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا عالم آپ دیکھیے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو اللہ نے جو آپ کو دیا ہے مجھے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں ہیں نا جتنی، وہ ساری کی ساری اس کو دے دیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں وہ بکریاں اتنی تھی کہ ایک پہاڑ ادھر تھا ایک پہاڑ ادھر، اور اس کے درمیان جو وادی تھی وہ ساری کی ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری اس کو عطا کر دو۔ وہ ساری کی ساری بکریاں لے گیا، اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے او قبیلے والو، کدھر گھومے ہوئے ہو، کدھر پھر رہے ہو، کدھر گم ہو، آؤ تمہیں ایک بارگاہ بتاؤں۔ اس بارگاہ سے اتنا کچھ ملتا ہے کہ پھر پوری زندگی انسان کو خوف ہی باقی نہیں رہتا کہ وہ پھر دوبارہ فقیر ہوگا، اتنا وہ عطا کرتے ہیں۔ تو تم کدھر پھر رہے ہو، جاؤ ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے اسلام قبول کر لو۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا، اور رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم حضور کی اس سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اس مبارک مہینہ میں سخاوت کا اظہار کریں، زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ادا کریں، صدقات و خیرات کی صورت میں غرباء اور مساکین کی ضرورت کو پورا کریں، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے آپ اللہ کے رستے میں عطا کریں۔ عام دنوں میں جتنا اجر ملتا ہے اس مہینے میں اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ عام دنوں میں جو روٹین ہوتی ہے اللہ کریم اس مہینے میں اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں افطاری کروانے کا بہت زیادہ اجر ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ کریم اس سے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے، من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا، اور اس کے اجر میں کمی کیے بغیر، روزہ دار کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب مسکین ہیں، ہمارے پاس تو اتنا
سرمایہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دسترخوان لگا سکیں، لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کر سکیں۔ ہم تو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، یہ ثواب ہم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، حوصلہ دیا۔ آپ نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ جو اجر ہے یہ بہت بڑے بڑے دسترخوان لگانے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس نے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ اور ایک کھجور کے ساتھ کسی کی افطاری کروا دی، اللہ کریم اس کو بھی وہی اجر عطا فرماتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا دے دیا، کسی کو کھجوریں دے دی، کسی کو دودھ دے دیا وغیرہ وغیرہ، تو اتنا تو انسان کر سکتا ہے۔ تو اللہ کریم کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے، اتنی زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے عذاب کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے۔ تو آج یہ جو دن گزر رہا ہے، یہ پورا مہینہ گزرے گا، اس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی عطا اور جود کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بس چاہیے ہمیں یہ کہ ہم وہاں جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جائیں، جھولی پھیلا کے اس دروازے پر مانگنے والے بن جائیں۔ تو جو مانگت بنتے ہیں اللہ کریم پھر ان کو اپنی وسیع رحمت کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے اور اپنی وسیع رحمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم مانگنے والے بنے اللہ کی رحمت سے۔ شیاطین بند ہو چکے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے دروازے بند ہو چکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بڑا بدبخت ہے، بڑا بدبخت شخص ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے، اس مبارک مہینے میں بھی بخشے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہو سکے، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ تو اللہ کرے ہم ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ ہوں، اللہ اپنے خوشبخت لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے لیے ہم نے اس مبارک مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی کوشش کرنی ہے، نماز تراویح کو انشاءاللہ باقاعدگی سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، سحری کے وقت نماز تہجد ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، زکوٰۃ و صدقات جن لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہے وہ کوشش کریں زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اپنے پچھلے جو ایام ہیں، پچھلے سال جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے، کوشش کریں اس مبارک مہینے میں ہم پچھلے مہینوں کا بھی حساب و کتاب، پچھلے سالوں کا حساب و کتاب پورا کر لیں۔ جب سے وہ صاحب نصاب ہوئے ہیں زکوٰۃ لازم ہو گئی، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے تو ہمیں اس کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت وہ یہ بھی ہے کہ عام دنوں کے اندر جو اللہ کریم خاص مہربانی والی نظر فرماتا ہے، خاص اپنے بندوں پر شفقت فرماتا ہے، وہ سحری کے وقت ہوتی ہے۔ سحری کے وقت، سحری کے وقت میں اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے، کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں، کوئی صحت مانگنے والا، مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا میں اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کروں، کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، الا قضا الا قضا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں ندائیں یہ ہر سحری کے وقت روزانہ سارا سال یہ ندائیں آتی ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ آواز، اللہ کی طرف سے یہ ندا روزانہ نماز مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی۔ نماز مغرب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں پکارتی ہیں، آ جاؤ بندے مانگو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، تم صحت مانگتے ہو وہ دیتا ہوں، تم رزق مانگتے ہو رزق دیتا ہوں، مجھ سے جو مانگو، بخشش مانگتے ہو، گناہوں کی معافی مانگتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میری بارگاہ میں۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم وہ جو روٹین کے عمل ہیں انشاءاللہ العزیز اگر وہ بھی کر لیں، عام دنوں سے تھوڑا سا ہٹ کے رمضان المبارک کی جو روٹین ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم کی خاص رحمتیں اور مہربانیاں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ رمضان المبارک میں ہم روزہ افطار کرتے ہیں، تو افطار مغرب جب ہوتی ہے تو افطار ہوتا ہے، تو یہاں سے اللہ کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو افطار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں شروع کر دیں، افطاری کر کے مسجد میں آئیں، نماز مغرب آ کے نماز مسجد میں ادا کریں، مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھیں، کوشش کریں کہ اوابین کے نفل ادا کر سکیں، کہ وہ اسی رات کی جو خاص رحمتوں والی گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں شامل ہے وہ گھڑیاں۔
اوابین کے نوافل ادا کریں، پھر گھر چلے جائیں، اپنی جو بھی آپ نے کھانا شانہ کھانا ہے کھائیں، پھر نماز تراویح کے لیے ضرور تشریف لائیں، نماز تراویح کو ضرور ادا کریں۔ میں نے بہت سارے اہل اللہ سے سنا ہے، بہت ساری جگہوں پہ پڑھا ہے کہ ہم لوگ اس نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے شروع میں تو بڑی توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، پہلا دن، دوسرا، تیسرا، 2-4 دن گزرتے ہیں، ہفتہ 1.5 ہفتہ گزرتا ہے، تو پھر عام روٹین کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی مسجد میں باقی رہ جاتے ہیں، نماز تراویح میں پھر غائب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز تراویح کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیں، مسجد میں آئیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کریم آپ کے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ اس لیے حی علی الفلاح کی جب صدا آتی ہے نا، تو وہ یہی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم شیطان سے اور شیطان کے اثرات سے اپنے دامن کو چھڑا کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدے میں گر جائیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنے نفس کے جو ہمارے نقائص ہیں، ہمارے نفس نے جو سارا سال ہمیں اپنے چنگل میں پھنسائے رکھا ہے اور سارا سال ہمیں اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونے دیا، رمضان المبارک اس چنگل سے نکلنے کا بہت آسان مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیقات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب شیطان تو بند ہو چکا ہے، شیطان تو جکڑا جا چکا ہے، اب اس کے وہ اثرات ہیں جو ہمارے نفس پر ابھی تک قائم ہیں۔ پھر بھی ہم اگر نیکی کی طرف نہ آئیں تو پھر ہماری کوتاہیاں ہوں گی۔ نماز رمضان المبارک میں ساری نمازیں کوشش کریں مسجد میں ادا کریں گی۔ نماز تراویح، فجر کی نماز خاص طور پر ہم اس میں سستی کر جاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، گھر میں چلو پڑھ لیں، گھر میں پڑھ کے ہم جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ نہیں، کوشش فرمائیں کہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کی اپنی برکات ہیں، اس کے اپنے فیوزات ہیں، اللہ کریم اس میں خاص رحمتیں انسان کے شامل حال فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری دونوں اوقات بڑے قیمتی وقت ہیں، سحری کا وقت بھی اور افطاری کا وقت بھی۔ ہم اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ افطاری کا وقت ہے، افطاری کے وقت میں پہلے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیں۔ سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت تہجد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سحری کریں اور پھر اللہ کی عبادت شروع کر دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی روٹین بنائیں۔ رمضان المبارک میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اور اپنے اخلاق کو ہمیں بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روزے نے اپنے کون سے اثرات ہیں جو ہمارے اوپر ڈالے ہیں۔ اگر تو صرف ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں اور ہمارے اخلاق میں کوئی بھی بہتری نہیں آئی، ہمارے کردار میں بہتری نہیں آئی، ہماری روٹین میں بہتری نہیں آئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ روزہ اپنے اثرات مرتب نہیں کر رہا، تو ہماری کوئی کوتاہی ہے، تبھی روزہ اپنے اثرات مرتب نہیں کر رہا۔ ہر عبادت کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، ہر عبادت کے۔ اب نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کے جو بڑے اثرات ہیں وہ پہلے اثرات میں سے یہ ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز ہمارے اوپر یہ اثر ڈال رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز الحمدللہ ٹھیک جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی اور برے کاموں سے بھی نہیں رک رہے، اس کا مطلب ہے ہماری نماز میں کوئی کوتاہی موجود ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے اثرات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اگر رمضان المبارک کے روزے سے ہمیں تقوی نصیب ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہمارے روزے صحیح جا رہے ہیں۔ اگر رمضان کے روزے رکھ کر بھی ہم تقوی حاصل نہیں کر پا رہے اور ہمیں تقوی کی دولت نصیب نہیں ہو رہی، تو پھر کہیں نہ کہیں کوتاہی موجود ہے، پھر ہماری کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے، کمزوری موجود ہے، ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اس مبارک مہینے کو ہم اس طرح گزاریں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اور ہمیں تلقین فرمائی۔ جو احادیث مبارکہ کی صورت میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی ہیں، سحری اور افطاری کا خیال، قرآن مجید کی تلاوت کا خیال، سخاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، نماز تراویح کو ادا فرماتے، نماز تہجد کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے نماز روزے کے ساتھ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا حکم فرمایا۔ اور حضور کی حدیث ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا، وہ غلط کام نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے کھانا پینا چھوڑ دے؟ اصل میں اللہ ہماری تربیت کروانا چاہتا ہے، اصل میں ہمارا تزکیہ ہونا چاہیے، اور اصل میں ہمیں تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔